الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی صلی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج کو فرض کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے نماز کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، حج اور عمرے کے احکام کو تفصیل کے ساتھ اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد ماہ شعبان کی 6 تاریخ ہے، 1445 ہجری مطابق 26 فروری 2024 عیسوی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا پانا اور اس میں وہ اعمال انجام دینا جو اس کو پسند ہوں، اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کو پانے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ آج کا جو خطبہ ہے وہ ہے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل۔ پچھلے کئی جمعوں سے، جیسا کہ خطبے کے آغاز میں خطیب صاحب نے بیان کیا، پچھلے کئی جمعوں سے اسلام کے ارکان کی تشریح خطب جمعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلا جمعہ زکوٰۃ کی اہمیت وغیرہ کے متعلق کچھ مقدمے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ آج کے اس خطبے میں زکوٰۃ کے بعض ضروری احکام اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی اس کے متعلق باتیں بیان ہوئی ہیں، جو کہ بڑی اہم ہیں، اس لیے کہ یہ ایک فریضہ ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے جس کے احکام کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم انہی احکام کے روبرو یا انہی احکام کے اعتبار سے اس عبادت کو انجام دیں۔ اللہ عز و جل کی حکمت ہے، اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا، کسی کو مال نہیں دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ رزق کو وہ تقسیم کرنے والا ہے، رزق کو وہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء،
کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی رزق کو پھیلاتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور اندازہ کر کے دیتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے بعض لوگوں کو مال دے کر آزمایا، مال کی فراوانی ان کے پاس ہے، کہیں بعض تو دوسری قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال کی قلت، فقر و فاقہ کی زندگی دے کر آزمایا۔ اللہ عز و جل حکیم اور علیم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا۔ ارشاد باری ہے، انسان کا معاملہ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ جب اس کا رب، انسان کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی۔ اور یہی انسان کو اگر اللہ تعالیٰ آزمائے، رزق کو اگر تنگ کر دے، ایک اندازے سے اس کو دے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں ہے، مطلب بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو رزق زیادہ ملے وہ اللہ کا محبوب ہے، جس کو رزق زیادہ ملے، مال کی کثرت ہو، وہ اللہ کا پیارا اور محبوب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جس کو فقر و فاقہ کی زندگی عطا کرے، مال کی کمی ہو، تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یا ناراضگی کا دار و مدار مال کی کثرت و قلت پر نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ جو بے ایمان ہیں، کافر مشرکین ہیں، ان کو بھی دولت اللہ نے دی ہے، اور بعض بڑے پابند ہیں اور فقر و فاقہ کی زندگی وہ گزارتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، آزمائش کی چیز ہے، لہٰذا انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فقیروں سے مالداروں کو آزمایا، مالداروں سے فقیروں کو آزمایا۔ اللہ نے مالداروں کو مال دے کر آزمایا تاکہ یہ دیکھے کہ وہ اس مال کا شکر بجا لاتا ہے یا نہیں ہے، اور اس مال کا جو حق ہے زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہے یا نہیں، صدقہ کرتا ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اس کی بھی آزمائش ہے۔ فقیر کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اس کے صبر کو دیکھ کر کہ وہ صبر ہوگا، وہ صابرین میں سے ہوگا، وہ صبر کرے گا، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ہر ایک آزمائش کی زندگی میں ہے، ہم میں سے ہر شخص آزمایا جا رہا ہے اپنے اپنے ایمان کے اعتبار سے۔ فطری بات یہ ہے کہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، نیچرل چیز ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں مال کی محبت رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ مال کسی کے پاس نعمت ہے تو کسی کے پاس آزمائش۔ نعمت ہے اس کے پاس جس نے حلال راستوں سے اس کو حاصل کیا، مال کا حق زکوٰۃ ادا کی اور مستحقین تک اس مال کو پہنچایا، اور اس مال کے ذریعے استقامت کی زندگی گزارتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، خیر کے کاموں میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ اور یہی مال بعض لوگوں کے لیے عذاب ہے، وہ لوگ جو مال پاتے ہیں لیکن حق ادا نہیں کرتے مال کا، بلکہ بخیلی کی زندگی گزارتے ہیں، یہ مال ان کے لیے عذاب کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آپ ان کے مال کی کثرت اور ان کے اولاد کو دیکھ کر خوش نہ ہوں، نہیں، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، ان کے مال اور ان کی اولاد سے آپ تعجب نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ معزز سامعین، مال کا حق یہ ہے کہ بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کرے، باریکی سے اس کا حساب لے، کتنا پیسہ اس کے پاس ہے، کتنی دولت اس کے پاس ہے، کتنے جانور اس کے پاس ہے، تجارتی مال کتنا ہے، زمینی پیداوار کتنی ہے، اگر جانور ہیں، مواشی، گائے، بیل، گائے، اونٹ، بکریاں تو کتنی ہیں، اندازہ کرے، حساب رکھے اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا، اپنی دولت کا، اور باقاعدگی کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کو نکالے۔ ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، چند قسم کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔
نمبر 1 زمینی پیداوار، مطلب زمین سے جو غلہ اور اناج نکلتا ہے، زمینی پیداوار اس کو کہتے ہیں، اللہ نے اس میں زکوٰۃ رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب اس کے کاٹنے کا وقت آتا ہے اس کا حق ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما رزقناکم، من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے یا جو تم کماتے ہو اس میں طیبات کو، حلال پاک چیزوں کو خرچ کرو، اور زمین سے جو چیز ہم تمہیں نکال کے دیتے ہیں، زمین سے جو چیزیں ہم تمہیں نکال کے دیتے ہیں، زمینی پیداوار غلہ اور اناج، اس کو بھی تم خرچ کرو۔ اور وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ایسے جو بیکار قسم کا مال ہے یا عمدہ مال نہیں ہے، تم اس کو اللہ خرچ کرنے کی نیت مت کرنا، بلکہ اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ عز و جل نے زمینی پیداوار پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں۔ اس کی شرط کیا ہے؟ یہ 5 وسق ایک وزن ہے جو 300 کلوگرام، 300 کلوگرام اگر غلہ یا اناج ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ کتنی زکوٰۃ ہے؟ اس میں جو ہے اگر یہ زمینی پیداوار، زمین کی جو کاشت ہوتی ہے یا زمین سے جو غلہ دانہ نکلتا ہے، چاول گیہوں وغیرہ جو بھی چیزیں نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر بغیر سینچائی کے، بغیر پانی پہنچائے، بغیر انسان کی محنت کے اس کی پیداوار ہوئی ہے، کیا مطلب؟ بارش سے ہوئی ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی آیا، اس سے جو ہے اس کی پیداوار ہوئی ہے، تب تو اس میں 10واں حصہ جتنا بھی نکلے گا غلہ، جتنا غلہ نکلے گا اس کے 10 حصے کریں گے اور 1 حصہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اگر انسان کی اپنی محنت سے اس کی پیداوار ہوئی ہے، مطلب پانی اس نے پہنچایا، بندوبست کیا، اس کا انتظام کیا، آسمانی بارش نہیں بلکہ اس نے خود محنت کی ہے، انسان نے، زمیندار نے، تو ایسی صورت میں نصف العشر اس کا ہوگا، نصف العشر جو ہے اس کو زکوٰۃ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ترکاریوں میں، سبزی میں، پھلوں میں زکوٰۃ نہیں رکھی ہے، کیونکہ اس کا ادخار نہیں ہوتا، اس کو جمع نہیں، یہ اسی وقت کھانے والی غذا ہوتی ہے۔ سبزی کو آپ سال بھر نہیں رکھ سکتے ہیں، پھلوں کو سال بھر نہیں رکھ سکتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو اللہ نے اس میں زکوٰۃ نہیں رکھی۔ لیکن دانہ جو ہوتا ہے زمین سے نکلتا ہے، غلہ، چاول، گیہوں وغیرہ جو بھی غلے نکلتے ہیں جس کا ادخار ہو سکتا ہے، اس کو جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے۔ نمبر 2 بہیمۃ الانعام، مویشی جانور، ان میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن ہر جانور میں نہیں، بلکہ 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، گائے اور بکریاں، ان میں بھی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بشرطے کہ یہ خود سے چرنے والے ہوں، یعنی ان کو، ان جانوروں کو غذا پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود کھاتے پیتے ہیں، چرنے والے ہیں، خود چرتے ہیں، خود اپنی غذا کھاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کتنی؟ سب کا نصاب ہے، نصاب یعنی کیا بولیں گے اس کو، کوانٹٹی، کہ اتنا ہو تو زکوٰۃ ہوگی۔ اونٹ میں 5 اونٹ سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ، 5 یا 5 سے زیادہ، 5 سے کم اونٹ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، نہیں ہوگی، 5 ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے کہ کتنے اونٹ ہوں گے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی۔ نصاب الغنم 40، بکریوں میں نصاب ہے 40، کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں یا اس سے زیادہ تو زکوٰۃ ہوگی، 40 بکریوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گائے کا نصاب ہے 30 گائے ہوں تو زکوٰۃ، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ان جانوروں میں اگر ان کے لیے انسان چارہ دیتا ہے یا پانی پہنچاتا ہے، سال بھر اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ ایک شرط یہ ہے کہ اگر یہ جانور بیچنے کی غرض سے رکھے جائیں، یہی جانور
بیچنے کی غرض سے رکھے جائیں تو سال کے آخر میں اس کی قیمت نکالنی پڑے گی، کتنی قیمت کے جانور ہیں، پھر اس کا ربع عشر یعنی ایک چوتھائی جو ہے زکوٰۃ دیں گے۔ ربع عشر کیا کہتے ہیں؟ 25%، 2.5% اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، جو مال کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اسی طریقے سے ایسے جانور جن کو انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کے دودھ کو نکالتا ہے، پیتا ہے، ان میں بھی جس کی تجارت مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ جانور بڑا ہو، اس کو کاٹ کے دبا کر کے کھا لیں، پی لیں اس کے دودھ کو، تو ایسی صورت میں وہ صائمہ نہیں کہلائی جائے گی، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تیسری قسم کا مال جن میں زکوٰۃ ہوتی ہے وہ تجارتی مال۔ کیا؟ تجارت کس کو بولتے ہیں؟ تجارتی مال ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے رکھی گئی ہو، چاہے وہ پہننے والی چیزیں ہوں، کھانے والی چیزیں ہوں، سوار ہونے والی چیزیں ہوں، پینے والی ہیں، کوئی بھی چیز جو بیچنے کی غرض سے رکھی، جتنی دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں، دیکھیے شاپس ہے، مالز ہے، کپڑا بیچا جاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بیچی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں عروض التجارت، تجارتی مال۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو بیچ کے پیسہ کمائے، ہے نا۔ کھانے بیچے جاتے ہیں، پینے کی چیزیں بیچی جاتی ہیں، کپڑا بیچا جاتا ہے، گاڑیاں بیچی جاتی ہیں، کار کے بھی جو ہے شو رومس ہوتے ہیں یا بائکس ہوتے ہیں، تو یہ ہر وہ چیز، ہر وہ سامان جو بیچنے کے لیے رکھا گیا ہو تو اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس میں کب ہوتی ہے؟ سال میں، جیسے سال ختم ہو وہ جتنا مال ہے سب کی قیمت نکالی جائے گی، جو آپ کے پاس مال ہے اس کی قیمت، اس کی تفصیلات ہے سب، یہ اس کی قیمت نکالی جائے گی اور ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس میں 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی۔ دلیل اس کی سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے ہم رکھیں اس میں زکوٰۃ دیں، ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے ہم رکھیں اس میں زکوٰۃ دیں، اور جو چیز بیچنے کے لیے نہیں ہے، سیلف یوز کے لیے ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اچھا، یہ جب چیز بیچیں گے آپ تو بیچتے وقت جو قیمت ہے وہ دیکھیں گے، اس کی نکالیں گے۔ خریدے آپ 100 روپے میں یا 100 ریال میں، لیکن بیچتے وقت 1000 ریال آ گئے تو اس کا اعتبار جب بیچیں گے تب کا ہوگا، خریداری کا اعتبار نہیں ہوگا، چاہے پیسے کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے، چوتھی قسم کا مال جس میں زکوٰۃ واجب ہے، سونا چاندی۔ سونا اور چاندی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کی۔ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، مال اس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر، یعنی دردناک، اس کو کنز کہتے ہیں۔ ہر وہ سونا چاندی جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، نہ ادا کی جائے، وہ کنز ہے، اور ایسے کنز کا عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ یہ تو آیت ہے، حدیثیں بھی آئی ہیں کہ وہ جو ہے اژدہا بنے گا، اس کو ڈسے گا، کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، لہٰذا دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے کیش جو ہوتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سونے چاندی ہی کے معنی میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں جو ہے سونے میں جو ہے 20 مثقال ہے۔ مثقال اس زمانے کا وزن تھا، تو یہاں گرام کے اعتبار سے جو ہے 92 گرام سونا اگر ہوتا ہے سعودی گرام کے حساب سے، تو اسی صورت میں اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ سونے کی بات، چاندی جو ہے اس کی قیمت، چاندی کا جو ہے نقد جو سعودی ریال ہیں اس میں 56 ریال کا، تو اس میں بھی جو ہے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں کیسی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ 2.5%، جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے، جتنا بھی سونا آپ کے پاس ہے، جتنے گرام ہے، 92 سے کم میں نہیں ہوگی، 92 سے زیادہ سونا ہے تو اسی صورت میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، اور چاندی میں بھی اسی طریقے سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اچھا، کیسے نکالیں گے زکوٰۃ؟ ٹوٹل جتنا سونا ہے اس کی قیمت کتنی ہو رہی، کتنے ریال یا کتنے روپے آپ کے پاس، اس کے 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ اموال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں میں بات بتا دوں، مختصر خطبہ رہا ہے، تفصیلات کے لیے آپ رابطہ کریں علماء اکرام سے۔ اگر کوئی سوالات ہیں، تفصیلات آپ جاننا چاہتے ہیں تو علماء اکرام سے رابطہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں۔ سونا جو ہے
سونا جو استعمال کیا جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے. عورتیں جو استعمال کرتی ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، سونا گھر میں رکھا ہوا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن راجح قول یہی ہے. اور کیا کہتے ہیں، بعض لوگ رمضان میں نکالتے ہیں سونا زکوٰۃ. کیا صرف رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ بھائی زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سالانہ یہ چیز واجب ہوتی ہے. اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ ہر سال رمضان میں نکالتے ہیں تو رمضان وہ وقت ہے جس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی. لیکن اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ کوئی اور مہینے میں نکالتے ہیں تو وہی مہینے میں آپ کو نکالنا ہوگا. مسئلہ عادت کا مطلب سال کب ختم ہو رہا ہے. آپ نے ایسا حساب کیا ہوا ہے کہ رمضان ٹو رمضان لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں رمضان ٹو رمضان، کیونکہ رمضان سال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے بالکل نکالیے. لیکن اگر اس سے پہلے ہی فرض ہو رہا ہے، آپ ویٹ کر رہے ہیں رمضان کا، تب تو غلط ہے. پھر رجب میں یا شعبان میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، آپ انتظار کر رہے ہیں رمضان کا، صحیح ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ مر گئے تو شعبان میں فرض ہو گئی زکوٰۃ، آپ ویٹ کر رہے ہیں رمضان کا. اس کا بھی خیال رکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے کب نکالنی ہے، سالانہ باقاعدہ نکالنی ہے. عورت کے پاس سونا ہے، اچھا زکوٰۃ کو سونے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، اس کو پیسے کی شکل. بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسے نہیں ہیں، گولڈ ہے، کیسے دیں زکوٰۃ؟ تو کون بولے پیسے دینا؟ کس نے کہا کہ پیسے ہی دینا ہے؟ آپ کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس، مطلب آپ کے پاس نہیں ہے آپ نہیں دیں گے، بیوی کے پاس ہے بیوی دے گی. یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. بیوی کے پاس زکوٰۃ ہے، شوہر کے پاس پیسے نہیں ہے، بولتے بھائی زکوٰۃ کہاں سے دوں میں، میری نوکری نہیں ہے. کون بولے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے؟ بولے سونا آپ کے پاس ہے نہیں ہے، بیگم کے پاس ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جا کے بولو بیگم کو زکوٰۃ دو بول کے. نماز آپ نہیں پڑھے، نماز آپ کو بھی پڑھنا ہے، آپ کی بیوی کو بھی پڑھنا ہے. روزہ آپ کو بھی رکھنا ہے، آپ کی بیوی کو بھی رکھنا ہے، صحیح ہے نا؟ زکوٰۃ اس کو دینا ہے جس کے پاس سونا ہے. بیوی کے پاس سونا ہے، مرد کے کیوں دے گا بھائی زکوٰۃ؟ وہ تو ہیلپ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، قیمت پتہ کرتا ہے، دیتا ہے. ایک سوال سمجھیں، اس طریقے سے شاید ایزی سمجھیں. بیگم کے پاس 15 تولے سونا ہے، 50 تولے سونا ہے، شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیسے اس سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں کی ہے. کون گنہگار ہو، شوہر یا بیوی؟ بتائیے بھائی. سونا کس کے پاس ہے؟ بیوی کا سارا مال میرا ہے، یہ کنسول ہے. بیوی کا مال، بیوی کی نماز ہے، بیگم کو بولے سو جاؤ میں پڑھ لے تو فجر، کیسے بھائی؟ سونا بیوی کے پاس ہے تو زکوٰۃ بیوی دے گی. بیوی کیسا دے گی بولے تو کیسے؟ آپ ہیلپ کیجیے، آپ ہیلپ کیجیے. الٹے مسئلے ہیں. کیا سمجھتے ہیں شوہر کو جاب نہیں ہے، شوہر کی جاب کا، شوہر کے پیسوں کا بیوی کے سونے سے کیا تعلق؟ کیا تعلق ہے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ کی بیوی ہے، آپ کی شریک حیات ہے، سر آنکھوں پر آپ دونوں کی عزت، لیکن ان کی زکوٰۃ آپ پر واجب کب سے ہو گئی بھائی؟ ان کی زکوٰۃ ان پر واجب ہے، وہ نہیں دیں گی گنہگار، وہ دیں گی، ان کو اجر ملے گا. آپ ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے، آپ کو اجر ملے گا. اچھا سونا ہے، پیسہ نہیں ہے بیوی کے پاس، تو سونے کی شکل میں دو نا. مثال کے طور پر میں حساب نہیں کر رہا ہوں. کسی کو زکوٰۃ نہیں کر رہی ہے، سمجھو 5 تولے نکالنا ہے زکوٰۃ، پیسے نہیں ہیں، 5 تولے کا ہار ہے، وہ دو زکوٰۃ میں. کون بولے پیسے کی شکل میں دینا بول کے؟ کس نے کہا یہ؟ تو مسائل تھوڑے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اور وہ زکوٰۃ کی ساڑیاں، زکوٰۃ کے کپڑے، یہ کہاں سے بھائی؟ زکوٰۃ ہے سونا چاندی. آپ اچھے ساڑیاں آپ پہنتی ہیں، آپ اچھے ڈریس آپ پہنتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے جو ہے ردی چیز خریدتے ہیں اور وہ زکوٰۃ بول کے زکوٰۃ کے نام پہ دے دیتے ہیں. یہ کہاں سے ہے؟ زکوٰۃ ہے بھائی، کوئی معمولی نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ عبادتیں ہیں، فرائض ہیں، ذرا سمجھ کر کام کرنا چاہیے. بہرحال تفصیل کا وقت نہیں ہے یہاں پر، تو سمجھیں مسائل کو اور سیکھیں مسائل کو اور ویسے ادا کریں جیسے حکم ہے. کس کو دینا زکوٰۃ؟ یہ بھی مسئلہ ہے. 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا ہے. ہماری زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے ہم کو ہی نہیں معلوم. کوئی بھی آتا ہو اللہ کے نام پہ دے دو، لو بھائی زکوٰۃ، اللہ کے نام دے لو. ارے وہ کون ہے؟ وہ 8 میں سے ہے، دیتے پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے زکوٰۃ. بلکہ ایک جملہ کہوں تو زیادہ صحیح ہے، پڑوس میں خالہ ہے یا خاندان میں خالہ ہے یا کزن ہے یا بہن ہے جو مستحق ہے زکوٰۃ کی، آپ ان کو نہیں دیکھ کے 1000 کلومیٹر دور کہیں پہنچاتے ہیں، عطا ہے نہ پتہ ہے کہ وہ لوگ مستحق ہیں یا نہیں. لاکھوں کلومیٹر دور پہنچاتے ہیں اور آپ کے خاندان میں وہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے. کبھی آپ نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، کیوں؟ معلوم ہی نہیں زکوٰۃ دینا. اور بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، سالوں سے دیتے بھی نہیں. کیوں؟
ہم کون سے مالدار ہیں، کروڑپتیوں پہ زکوٰۃ ہے، ہمارے پاس کہاں ہے، ہم کروڑپتی تھوڑے ہیں۔ ارے ذرا حساب تو کرو، کتنی انکم ہے، کتنا گولڈ ہے، کتنا مطلب چاندی، کتنی چاندی ہے، کیش کتنا ہے، ذرا دیکھو حساب ذرا۔ ہو سکتا ہے سالوں سے زکوٰۃ ہوگی آپ پر، آپ نے نہیں دیا ہوگا، نہیں دیا تو پھر پوروں سالوں کا حساب لگا کے دینا پڑے گا، یاد رکھیے۔ 8 قسم کے لوگ جن کے بارے میں زکوٰۃ دی جائے گی، اس پر قرآن و حدیث سے اس کی دلیل ہے۔ آیت مشہور آیت ہے، اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا 3 والمؤلفۃ قلوبہم 4 وفی الرقاب 5 والغارمین 6 وفی سبیل اللہ 7 وابن السبیل 8 فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ دیکھیے 8 قسم کے لوگ کون کون ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین۔ کون ہے بھائی فقیر، کون ہے مسکین؟ اب یہ بھی نہیں معلوم فقیر کون ہے مسکین کون ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے یہ دونوں محتاج ہوتے ہیں۔ اچھا چیک کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 8 قسم کے لوگ ہیں نا، سب نیڈی پیپل ہیں، سب محتاج ضرورت مند لوگ ہیں، حاجت مند لوگ۔ ان کو زکوٰۃ دینے کا حکم شریعت نے بیان کیا، اللہ کا حکم ہے۔ فقیر اور مسکین دونوں ہیں زکوٰۃ۔ فقیر جس کے پاس مال ہی نہیں ہے، جس سے زندگی گزارے، وہ آپ دیں گے تو کھا لے گا پی لے گا، نہیں دیں گے تو بھوکا رہ جائے گا، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ فقیر آدمی سب سے خستہ حالت میں یہ ہوتا ہے، سب سے بری حالت میں یہ ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، لوگ دیتے ہیں تو کھاتا ہے، نہیں تو نہیں دیتا۔ فقیر۔ مسکین اس سے بہتر ہے پیسے لیکن بسنے ہوتے ہیں۔ اب بسنے ہوتے وہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں اس کی، وہ ایکسٹراڈنری خرچ نہیں ہے، وہ بسنے ہونا۔ وہ تو جن کے جو ہے جو لکھپتی ہیں وہ بھی بولیں گے پیسے بسنے ہو رہے ہیں، کروڑپتی بولے گا میرے پیسے بھی بسنے ہو رہے ہیں۔ مسکین کہتے ہیں اس انسان کو جس کی زندگی گزارنے کے لیے اتنا مال نہیں ہے کہ اس کے آج ہے تو کل نہیں ہے، مثال کے طور پر آج کھانے کے لیے ہے کل نہیں ہے، 15 دن چل سکتے ہیں 15 دن نہیں چل سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ یعنی زندہ رہنے کے لیے اس کو، اس کی فیملی کو جتنی ضرورت کی، جتنے مال کی ضرورت ہے، کھانا پینا، ضروری اخراجات جو ہوتے ہیں لازمی اور ضروری اخراجات، وہ ناکافی ہیں، تو وہ مسکین ہے۔ اس کو مال کی زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ فقیر کو بھی مال دیا جائے گا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، مسکین کو بھی مال دیا جائے گا تاکہ اس کے۔ اور اب بات بولتے ہیں ارے اس کے پاس گاڑی ہے، انہیں کیسا مسکین ہے؟ گاڑی کا اونر بھی مسکین ہو سکتا ہے، کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، سورہ کہف پہ تقریباً ہے نا یاد، سورہ کہف جو جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں اس میں ایک آیت ہے مسکینوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کچھ لوگوں کے کچھ مسکین لوگ تھے، اللہ کہہ رہا ہے، جو کشتی کے اونر تھے، شپ اونر تھے۔ وہ شپ جو ہے سمندر میں لادنا لے جانا کام کرتے تھے، شپ کے اونر تھے۔ اللہ ان کو مسکین بولا، کیوں؟ کیونکہ وہ جو کماتے تھے اس سے ان کی زندگی بس، مطلب وہ کمائی ان کی حاجت کو پوری نہیں کرتی تھی، تو مسکین ہو گئے۔ تو اس کا مطلب مسکین ہو سکتا ہے، نوکری ہو تو بھی مسکین نہیں ہو سکتا آدمی۔ نوکری ہے، نوکری چل رہی ہے، اس کی تنخواہ ہے ماہانہ، مسکین ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر اس کی تنخواہ کم ہے جس سے اس کا گزر بسر اس کی فیملی کا نہیں ہو رہا ہے، جو ضرورت کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، تب تو مسکین ہو گیا وہ پھر۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چلیے یہ 2 ہو گئے، فقیر مسکین۔ نمبر 3 زکوٰۃ وصولی پر کام کرنے والے، بادشاہ کی طرف سے ان کو جن کو تنخواہ نہ دی جاتی ہو باقاعدہ، وہ زکوٰۃ وصولی پر کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ ان کے گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ نمبر 4 تالیف قلب، دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ دلوں کو نرم، کیا مطلب دلوں کو نرم؟ اس میں کچھ لوگ آتے ہیں۔ نمبر 1 کافر، جو سردار ہو اپنی قوم میں، ایک قوم کا، ایک قبیلے کا، قوم کا سردار کافر ہے، زکوٰۃ کا مال دیں گے تو وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، لے زکوٰۃ کا مال دیں گے اس کو۔ کون؟ کافر۔ یا ایسا کافر ہے کہ پیسہ دو تو وہ شر نہیں کرے گا، اس کے انڈر میں جو مسلمان لوگ رہتے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ اس کے شر سے اس کے انڈر میں رہنے والے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طریقے سے نیا مسلمان جس نے اسلام قبول کر لیا، فائنینشلی پرابلمز کا شکار ہے، زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ دین پر باقی رہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کی تفصیلات ہیں۔ تو یہ تالیف قلب کہتے ہیں۔ نمبر 5 گردنوں کو آزاد کرنے، وہ مسلمان جو کسی کے یہاں غلام یا لونڈی ہیں، مرد یا عورتیں، تو ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ آزاد ہو جائیں۔ لو بے پیسے لو، ان کو آزاد کر دو، ختم۔ آج کل نہیں ہے یہ، لیکن زکوٰۃ کی قسموں میں سے، مستحقین میں سے ہیں۔
نمبر 6 قرض دار. کیا مطلب؟ جس نے اپنی جائز ضرورت کے تحت قرض لیا ہو لیکن قرض کی ادائیگی کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، تکلیف تنگ دستی کا شکار ہو گیا، پیسے واپس نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ اس پریشانی سے چھٹکارا پا سکے. اس میں بھی تفصیل ہے. ایک آدمی اپنے لیے لے، 2 قسم کے قرض دار ہوتے ہیں. ایک جو خود اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے، تو سمجھ میں آ گئی، جائز ضرورت کے لیے لیتا ہے اور ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے. نمبر 2 وہ جو 2 مسلمانوں کی درمیان اصلاح کرنے کے لیے ثالثی رول ادا کرتا ہے. مطلب ایک پیسوں کے معاملے میں 2 لوگوں کا جھگڑا ہے، ایک جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ بیچ میں جاتا ہے، بھائی کیوں آپ لوگ جھگڑ رہے ہیں؟ نہیں، یہ مجھے پیسے نہیں دیے، پیسے دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان سے مت جھگڑا کرو، کتنے دینا ہے؟ اتنے دینا، میں لیتا ہوں، میرے اوپر ہے یہ ذمہ داری، چھوڑ دو ان کو، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کا قرض ان کا قرض میں دے دوں گا. تو یہ بیچ میں آ گیا نا ثالثی رول، تاکہ وہ جھگڑا ختم کرے، لڑائی ختم کرے. تو یہ اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے اس کو، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ ادا کر دے اور معاملہ ختم ہو جائے. نمبر 7 مسافر. مسافر مالدار بھی ہوتا ہے. یہاں مسافر سے مراد ایک آدمی سفر پر گیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ختم ہو گئے یا چوری ہو گئے، لٹ گئے، واپس نہیں آ سکتا ہے اپنے شہر کو بغیر پیسوں کے، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ لوٹ جائے. آج کل تو ٹرانزیکشن وغیرہ ہے، سب مسئلہ تو دے دے. لیکن اگر کسی کی حالت ایسی ہو گئی، کوئی ایسی جگہ چلا گیا، کوئی مسافر ایسی حالت میں ہے کہ نہ اس تک پیسہ پہنچایا جا سک رہا ہے، نہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے ٹکٹ کا کہ وہ واپس اپنے گھر کو واپس آئے، کیا کریں گے؟ وہاں کے مالدار لوگ اس کو زکوٰۃ دے کے جو ہے اس کا معاملہ کلیئر کریں گے. بہرحال 7واں یہ ہو گیا. 8واں اور آخری اللہ کے راستے میں، مطلب جہاد کرنے والے جن کو بیت المال سے جو ہے کوئی چیز نہیں دی جاتی ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں، ان کے گھر کی جو ہے وہ اخراجات پورے ہو سکیں. لیکن اگر بیت المال سے اگر ان کی تنخواہ ہے ماہانہ باقاعدہ، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا. اس میں جو ہے علماء اکرام نے بعض جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں کافروں کی حکومت وغیرہ ہوتی ہے، وہاں اگر مساجد یا مدارس بھی ہیں اور وہاں ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں بعض اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے. مدرسے یا مساجد ایسے علاقوں میں جیسے انڈیا ہے، وہاں پر ایسے مساجد یا مدارس جہاں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دینے کی اجازت بعض اہل علم نے دی ہے، فی سبیل اللہ میں شامل کرتے ہوئے. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا. اس کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا. رشتہ دار 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ رشتہ دار جن کا خرچ ہم پر واجب ہے، جیسے میری بیوی، میرا خرچ ان کا، میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچے ہیں نا، ان کا خرچ مجھ پر واجب ہے، تو کیا میں ان کو زکوٰۃ کا مال دوں گا؟ نہیں. وہ رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پر، جیسے میری بہن ہے، خالہ ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں یا ریلیٹیوز ہیں، جن کا خرچ اٹھانا مجھ پر واجب نہیں ہے، اگر وہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے پاس ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سوالات مت کریں ابھی، بعد میں کوئی بھی سوالات ابھی مت کرنا جاتے جاتے. آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے توفیق دے کہ ہم مسائل کو سمجھیں اور جانیں اور سیکھیں. بعد میں مجھ جیسے طالب علم سے یا اہل العلم موجود ہیں، کوئی بھی زکوٰۃ کے متعلق سوالات ہو تو آپ تفصیل سے معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان پانے والا بنا دے اور خیر سے روزے رکھنے والا بنا دے، آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.